کہیں اور نہیں، اسی گاؤں میں آپ لے لیجئے. اس گاؤں کا نام کیا؟ نیم کھیڑا بجیڑا. اچھا، اسی گاؤں میں آپ 20-25 سال پہلے جائیے آپ، تب بھی شادی ہوتی تھی اور آج بھی شادی ہوتی ہے. اس گاؤں میں گاؤں کی آپ کے برائی نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آ جائے. کوئی دن ایسا ضرور آیا ہوگا جس میں ناچنے والی عورتیں آئی ہوں گی شادی میں. 20-25 سال پیچھے جائیے. اور آج وہ دن ہے کہ مفتی اعظم سنبھل یہاں موجود ہے. حضور احسن میاں، ان کے بارے میں بھی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں یا لائیں گے انشاءاللہ. اور بھی اچھے اچھے علماء اور یہ گناہگار بھی حاضر ہوا. تو اب یہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ان نوجوانوں کی محنتیں. اور جلسوں سے فرق پڑتا ہے، مگر جلسوں میں کچھ پہلو اصلاحی رہنا چاہیے. زیادہ تر نوجوان موبائل سے سرچ کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. موبائل میں اگر آپ سنو گے تو زیادہ تر آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ مولانا تقریر کرنے والا کیسا ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کیا ہے، کہاں کا رہنے والا. نہیں، آپ نے اس کے کپڑے دیکھ لیے، چمک دھمک دیکھ لی، اس کا رونا دھونا دیکھ لیا، اس کے بولنے چالنے کا انداز دیکھ لیا. آپ کو تو انداز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ تو پیچھے سے ایکٹنگ بازی دیکھتے ہوئے آئے. برا مت ماننا، آپ تو پیچھے سے گانوں والا لہجہ سنتے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے ایک ہی سٹیج پر 2 شاعر پڑھے، ایک سیدھے انداز میں نعت شریف کو نعت شریف کے ڈھنگ میں پڑھے اور ذرا ایک مٹک مٹک کے اور ادھر آدھر اور گانوں کے ڈھنگ میں پڑھے. پھر دیکھیے گا نوجوانوں پتہ چل جائے گا کون سی زیادہ سمجھ رہے ہیں. جی حق ہے. اگر لہجہ آپ پہچانتے ہو تو، نہیں پہچان سکتے آپ لہجہ. تو اس لیے اگر موبائل کو استعمال کریں اور اس کو سنیں، آپ تقریریں سنیں یا اس میں بیان سنیں، تو تمہاری بستی میں جو عالم ہو، تمہارے علاقے میں جو عالم ہو اہل سنت والجماعت کا، اس سے کہو حضرت ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملتا ہے، ہم تقریر یا بیان سننا چاہتے ہیں، ہم کون سے عالم کا بیان سنیں، ہم اس کو سن رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، اس کو سنیں یا نہیں سنیں. وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے، وہ صحیح بتا دے. جی حق ہے. آپ کو پتا بہت اہل حدیث گھس گئے اس میں، موبائلوں پر اہل حدیث گھس گئے اور اب انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں، کئی دن ہو گئے جاجد موبائل جب چلایا، یوٹیوب کھولا تو آیا، مطلب فلمیں بنانے والے جو کامیڈی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی بات ہے، اس کا نام پوچھا تو اس کا نام قادر خان، اب پتہ نہیں صحیح نام کیا ہوگا اس کا، اللہ جانے. وہ بیان کر رہا ہے لیپ ٹاپ کھول کر کے، وہ شرک کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے رسول اللہ سے، اللہ والوں سے مانگنا اور ان کو ماننا، یہ سب شرک ہے. یہ ایسے کہہ رہا ہو. اب بتائیے جاہل آدمی جسے پتہ نہیں، اب وہ یہ چیز، اور تمہاری سمجھ میں بات آ جائیں گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں موبائل چلانا، یہ باندھنا پڑے. لڑکے زیادہ تر موبائل چلا رہے ہیں، زیادہ تر اگر موبائل چلانا ہے اور دیکھنا، تقریر سننا، بیان سننا، تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ان کی تقریر سنو، جی ان کا بیان سنو. ارے یہی تو ہمارا جھگڑا، آپ کا جھگڑا وہابیوں سے کیا؟ ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر. کیا کوئی نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ خود بتاؤ، کیا کوئی نبی معاذ اللہ گمراہ ہو سکتا؟ نہیں. اور اگر آپ کے سامنے نبی کو کوئی گمراہ کہے
تو آپ اسے اپنا دوست بناؤ گے؟ نہیں اسے اپنا امام بناؤ گے؟ نہیں وہ چاہے کتنی بڑی ٹوپی والا ہو یا کچھ بھی ہو، مفتی اعظم بیٹھے اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے۔ جی اب قرآن شریف کی آیت تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، سنتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سبحان اللہ۔ سنتے ہو نا امام کے پیچھے؟ اب تمہارے اگر ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے لے آؤ گے، اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھا کر کے لاؤ گے تو اس میں یہی ملے گا، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ پوچھو حضرت سے، کیا نبی گمراہ تھے؟ اب تم کہو ہم نے قرآن میں دیکھا۔ لوگ بحث کرتے پھر اماموں سے، ہم نے موبائل میں سنا۔ توجہ نا، اللہ فرماتا اے، ان لوگوں کا ترجمہ یہ، تم اصلی جھگڑا پہچانو۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اگر کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے تو یہ وہابی ہے، کوئی ہری جھنڈی نہ لگائے یہ وہابی ہے، سمجھ رہے؟ مطلب کوئی فاتحہ نہ پڑھے یہ وہابی ہے۔ اس کو اگر جلدی تھی نا اور وہ چلا گیا ایسے ہی، چاہے وہ کتنے اچھا سنی ہو، مگر لوگ گمان کر لیں۔ یہ خالی جھگڑا نہیں، اصلی جھگڑا کیا وہ دیکھو۔ گھروں میں قرآن شریف اگر ان کا ترجمہ رکھو گے، اس لیے علماء نے کہا اگر ترجمے والا قرآن شریف پڑھنا اردو پڑھو تو کنز الایمان رکھو۔ جی کیا رکھو بولو؟ کنز الایمان۔ کنز الایمان۔ تو ایسے ہی یہ اگر تقریر سننا تو اہل سنت والجماعت کی۔ ہمارے کئی لڑکے سنی ایسے ہیں وہ جرجیز کی تقریر خوب سن رہے ہیں، بس لہجے پہ چل رہے ہیں صاحب، خوب سن رہے ہیں جرجیز کی تقریر۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، اس کو مانے ایکسپٹ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ بتاؤ، اب وہ داڑھی رکھا کے ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھانے آ جائے تمہارے یہاں، تمہاری نماز ہوگی؟ نہیں کچھ لوگ ہوگی۔ کہہ دیتے ارے یار یہ تو خالی مولی، بھئی قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، حدیثیں بھی ایک۔ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے جھگڑا بنا لیا، اپنے لیے بنا۔ اچھا یہ اپنے لیے بنا، تمہارے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ جی آج اسی لیے دنیا اعلی حضرت کے مخالف، بتاؤں کیوں؟ کچھ خانقاہوں میں ایسا ہوا کہ خوب صاحب ڈھول بج رہے ہیں، سمجھے، مزامیر اور تاشے گاجے باجے قوالیاں، الٹی سیدھی باتیں۔ اب کسی نے پوچھ لیا کہ صاحب اگر کہیں کے عرس میں یا کہیں اور اگر یہ ناچنے والی عورتیں تالی بجا بجا کر کے عورتیں اگر قوالی گائیں، یا آدمی جو فاسق و فاجر ہے وہ قوالی گائیں تو کہ جائز ہے ناجائز؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ناجائز و حرام، ظاہری سی بات ہے۔ اب کوئی ان پیر کو نہیں کہتا، انہیں نہیں کہتا، ڈائریکٹ یہ کہتا اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کے خلاف نہیں دیا، بلکہ جو شریعت کے خلاف ہے اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ حضرت اگر تقریر کرتے کہ چور کی یہ سزا ہے، شرابی کی یہ سزا، تمہارے گاؤں میں کوئی شرابی ہے تو کہ صاحب مفتی صاحب اس کے خلاف تقریر کر کے گئے، ارے اسے پکڑ کے کہو تو شریعت کے خلاف ہے کیوں؟ تو شریعت کے خلاف کیوں؟ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ایسی بات ہے۔ بولو کیا نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ بولو، نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھاؤ، 26واں سپارہ پڑھو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں سے دیکھو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے یہی ترجمہ کیا۔ اللہ فرماتا کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس کا مطلب کہ نبی گناہگار تھے؟ تم سیدھے سادے بھولے بھالے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے گھر میں اگر ترجمہ ہوتا
यही तो तुम पढ़ते, तुम्हारी बेटियां भी पढ़ती, तुम्हारे बेटे भी पढ़ते, तुम्हारे बच्चे पढ़ते, तुम्हारी बीवी पढ़ती, और कुरान पर तुम ये अपना अकीदा बना लेते, किसी और किताब को नहीं मानते। ये कहते कुरान में ये आया है, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने नबी के महबूब के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब नबी को अगर कोई गुनाहगार माने, वो अकीदा रखे कि नबी गुनाहगार है, बताओ क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका ईमान हो सकता? वहाबियों का तर्जमा यही है, मैं कहीं और नहीं, जो मुफ्ती आजम संभल, जो इनके शागिर्द फतवे लिखते हैं, ये वो हैं उस्ताजुल मुफ्तीयीन है, बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा रहे हैं इनके शागिर्द। गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, लेकिन बात हक बोलूंगा, सच्ची बोल। असली झगड़े का तो तुम्हें पता ही नहीं, असली झगड़े का तुम्हें पता नहीं है, मामले का। अरे यार, नबी को गुनाहगार, कुरान शरीफ देखो ना उन वहाबियों का, और वही आला हजरत ने तर्जमा किया, आए हाय ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, ए महबूब, आपके सबब, आपके अगलों के, आपके पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो हिदायत दी, तो आगे बढ़ा दिया। क्या प्यारा तर्जमा, ये भी तर्जमा है। अल्लाह समद। एक चीज तो ये तो कुरान शरीफ की बात कर, और इन लोगों ने हदीसों में इतना डाका डाला, अपने अपने मतलब की। अगर अच्छा आलिम ना हो तो पकड़ नहीं पाएगा हजरत जी, अपनी अपने मतलब की जोड़ दी और वो निकाल दिए जी। मगर कुरान में तो ये नहीं कर सकते ना। वह इन्ना लहू लहाफिजून, जी, कुरान में क्या कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। कुरान शरीफ में गड़बड़ी नहीं कर सकते। कितनी मर्तबा कुरान को कंप्यूटर मशीनों पे और दिमाग वालों यहूदियों जैसे चेक किया, पढ़ पढ़ के चेक किया, कोई एक हर्फ गलत हो जाए, एक लफ्ज गलत हो जाए, उसको गलत साबित करते करते खुद इतने करीब हुए, ईमान ले आए, मगर कुरान को गलत साबित नहीं कर। जी, हक है। नहीं साबित। तुम्हारा मजहब तो इतना सच्चा, इतना प्यारा, इतना अच्छा मजहब है, किसी का मजहब है ही नहीं यार। तुम्हारे यहाँ शादी, अल्लाह समझ, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते? निकाह और निकाह और ये खुशियां, ये सारी चीज, इन तमाम मजमूए का नाम तो शादी है जी। इसी चीज का नाम शादी है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मजहब इतना पाकीज़ा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, यहां तक के सुनो बेटा, पांव से बेटा सुनो, सुनने की बात है। अगर कोई यहां पे या अपने घर में या कहीं पे किसी अल्लाह के वली का या किसी भी मोमिन का जिस्म वहां पे दफन नहीं है और वो वहां पे मजार बना ले, अब मजार तो हम लोगों में ही होते हैं, और मजार बना करके चादर चढ़ाए, उर्स करे, कुरान खानी कराए, सलाम पढ़े, मगर हमारा मजहब तो इतना सच्चा ना, यहां भी रियायत नहीं करता। जी, मजहब इस्लाम ये कहता है अगर वहां पे किसी मोमिन का जसद पाक नहीं है, किसी अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो वो मजार नहीं। समझ रहे मेरी बात? और उसे मजार समझ के उस पे कुरान खानी करना जायज नहीं। जी, उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना जायज नहीं। उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। उसे मजार समझ के वहां हाजिरी देना जायज नहीं। जी, इतना पाकीज़ा मजहब है यार। पूछिए मुफ्ती आजम से, कितना शानदार मजहब है। और हमारे यहाँ शादी होती है, अब इसमें देखिए कितनी रस्में हिंदुओं वाली मिलाए पड़े, कितनी रस्में मुसलमानों जाहिलों वाली मिलाए पड़े। जी, आतिशबाजी, शादियां तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक होती चली आ रही है। आतिशबाजी इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही है, इतनी छूट कि मत पूछो, मत पूछो। और नजरिए इतने खराब है ना, नजरिए। अगर इजाजत हो तो दो बातें बताऊं जी, शादी में देखना आप यार, बात आसान करके कहूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। नजरिया देखना, आप अपने आप को देखना, हम किस रास्ते पर हैं, पता चलेगा।
کوئی کسی کے جوتے یہ مائک چرا کر کے لے جائے، مجھے بتاؤ تو اس مائک چرانے والے کو انعام دیا جائے گا؟ نہیں، کوئی چوری کر لے تو اس کو انعام دیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ انعام دیا جائے گا؟ نہیں، کہ جتنی چوری کی ہے اس کے اعتبار سے جو قاضی صاحب سزا اس کی بولیں گے، جو حد ہوگی اس کی، وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اور پوری چوری کے تعلق سے اگر اسلامی حکومت بھی پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں نہ کرے، لے گاؤں میں لڑائی اور ادھر باتیں چل رہی ہیں۔ قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سمجھ رہے میری بات؟ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ، اگر اسلامی حکومت اس کی شرائط کے ساتھ۔ لیکن سنو، تمہارے یہاں شادی ہوتی، ذرا توجہ رکھنا اس بات پہ، ایک رسم ایسی نکالی جوتی چرانے والے۔ کیا رسم نکلی ہے مسلمانوں میں؟ چوری کی۔ جوتی نہیں چورتی ہیں؟ ارے بولو نہیں چورتی ہیں؟ کتنے لوگوں کی شادی ہوئی ہے جوتی چوری صاحب، اور کتنے خوش ہو رہے ہیں ہاں جوتی چورے، اور یہ بھی معلوم ہے چور کون ہے، چورنی کون سی، چھوٹا بچہ ہے، بچے کو سالہ سالی بولتے، چھوٹے سے۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے تمہارے یہاں؟ کیا بات ہے، مسلمانوں میں کیا تعلیم آج تک کوئی ٹوکتا ہی نہیں؟ چوری کی تعلیم، اب پورا گھر خوش ہے، پورا گھر، اب اسے چڑھا دیا جاتا، بچہ پھول کے کپا ہو۔ بڑے پیر صاحب جب پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، چھوٹے سے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں اندر رکھ دی تھی، تو پہلی ہدایت یہ کی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ جی سبحان اللہ۔ یہ ہدایت تھی، چوروں نے پکڑ لیا، ان میں یہ بچہ بھی تھا، بڑے پیر بھی تھے، سنا نہیں ہے تم نے؟ بڑے پیر بھی تھے، سب کو لوٹتا ہوا آ رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے پیسے چھپا رہے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تم سے کہا، کسی نے پوچھا چھوٹے میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی میری اشرفی میں، میری صدری میں، جو بھی بولے میری یہ جو لباس پہنوں اس میں 40 اشرفی۔ لوگ ہنس پڑے، لو اتنے بچے میں 40 ٹلے گئے، ٹل گئے۔ دوسرے نے پوچھا، پھر یہی کہا، سردار نے بلایا تو جملہ سننے کا، سردار نے بلایا کہ یہ بتاؤ سارے لوگ اپنا مال چوروں سے چھپاتے ہیں، تم نے چوروں کو بتایا کیوں؟ کہ اس لیے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جی حق۔ اور یہ ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا وہ دولہا بھائی آئیں گے، جیجا جی چوری کریے، چوری۔ کیا تعلیم تمہارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں دی جا رہی ہے؟ چوری کریو، اور تم کتنے سیدھے ہو بھولے، کوئی بڑا آدمی نہیں ڈانٹتا، تک کسی نے روکا ہی نہیں، صاحب چور گئی، خوش ہو رہے ہیں کتنے۔ اب وہ اس چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، تھانے کو فون کیوں نہیں کیا؟ پکڑوا دو، سزا دو، برات آئے گی، ٹوٹی پھوٹی آئے گی۔ چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ اس نے کہا 8,000 مانگے، اس نے 8، یا 10 مانگے 10، چلو 10,000 مانگ لی۔ دولہا میاں کچھ کم کر رہے ہیں، اب صاحب بولی چل رہی ہے، بولی، وہ کہہ رہے صاحب 7 لے لو، 8 لے لو، 8 لے لو، 8 کہا نہیں اتنے ہی، وہ بھی نیچے نہیں اتر رہے ہیں، جیسے اس کے باپ کما لے۔ بکری چل رہی ہے، کوئی ٹوکتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں۔ تمہارا مذہب کتنا پاکیزہ، کتنا سچا، مگر یہاں پہ کیا چل رہا؟ بولی چل رہی ہے دولہا میاں کے جوتوں پہ، چوری کے مال پہ، سب کے سامنے چوری کی چوری، اور اوپر سے سینہ زوری۔ ایک بوڑھے میاں آئے، بزرگ آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے، بولے ایسا کرو 9,000 میں نپٹاؤ بیٹا۔ یہ بوڑھے میاں کا فیصلہ، اگر مدرسے میں چھوٹے ہوتے تو انہیں بھی بھوت بنا دیا تھا، ڈنڈے مارتے مارتے۔ پوچھا گیا کہ 9,000 میں نپٹاؤ، اور اوپر سے جملہ کیا بولے نا دولہا میاں سے، ارے بولے دیو، یہ تو بچوں کا حق ہے، دے دو، دیو۔ ان سے یہ پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا، کیا حق ہے؟ کہاں ہے تمہارا علم؟ کہاں ہے تمہاری تعلیم؟ کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، بچوں کو چور بنا رہا ہے۔ یہیں سے شروع ہو رہا، یہیں سے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے بات ہے، 9,000 میں ہم نے فیصلہ کر۔ بولے نو نہیں، میرے بیٹے کی شادی، خوشی کا دن ہے آج، پورے کے پورے 10 نکال کے دے دیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، خوشی کا دن ہے۔ چلے گئے، دے دیا 10۔ کسے؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو۔ دلہن کو لے کے کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی،
تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ ان کی بھی ڈیمانڈ 8 اور 10 پہ اٹک گئی. پھر بڑے میاں نے 9 میں فیصلہ کیا. پھر ابا آ گئے. کیا ہوا تھا؟ بولے خوشی کا دن ہے، پورے 10 دے دیے، یہاں بھی 10. اب امام صاحب نے نکاح پڑھا ہے. امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. امام صاحب سے پوچھا گیا تمہاری کیا ڈیمانڈ؟ تو بولو. امام صاحب بولے 10,000. بس اب یہی دولہا میاں کا ابا کو بھی موت آ جاتی ہے. جی حق ہے. موت کا لفظ تھوڑا سخت ہے، معاف کرنا. جی یہ محاورہ ہے، مطلب دولہا میاں کے ابا بھی اب بیکار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ جی حق اصلی ہے. معنی کو چھوڑ چکا ہے اب یہاں پہ. دولہا میاں کے باپ، ان کی بھی حالت خراب، سارے لوگ بگڑ گئے. چوروں کو تم نے دے دیے، ڈکیتوں کو بھی دے دیے، اور جو مسجد کا امام ہے، حافظ قرآن اور عالم ہے، اور جو نکاح پڑھا رہا، اس سے دو خاندان ایک ہو رہے ہیں. جی ایک لڑکی ایک لڑکا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں. اب کوئی نہیں بولتا کہ حق ہے دو یا نہیں. فوراً دولہا کا باپ بگڑ گیا، امام کا دماغ خراب ہو گیا. کہیں 10,000 چل رہا ہے، صدر صاحب کو بلاؤ، فوراً امام کو نکلواؤ. صدر صاحب کو اپنی صدارت کا ڈر تھا، خوف تھا. بولے امام صاحب تم اپنا بوریا بسترا باندھ لو، میں جا کے مدرسے سے دوسرا لے آؤں. جی ایسی بات. کب تک تمہاری صدارت چلے گی؟ کب تک نکلواتے رہو گے؟ ایک دن وہ ہوگا، فاتحہ پڑھنے والے نصیب نہیں ہوتے. جی اللہ نہ کرے ایسا دن آئے. کب تک نکلواتے؟ لالے پڑ گئے. آج پوچھا ایک صاحب سے نا، بولے یہ صدر صاحب ہے مدرسے. بولے وہ حضرت بس سوچا نا زندگی میں دین کا کام کر لوں، بڑا دکھ درد دین، بڑا غم سنا رہا ہے، بڑا دکھ. جب بچوں کو پوچھا میں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہیں، تو وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے. ایک صدر کا بھی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا. یہ تیرا دکھ کیسا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. مدرسے کی وجہ سے تجھے صدارت کا عہدہ مل لیا، تو اس عہدے کے چکر میں مر رہا. جی ورنہ اگر محبت ہوتی تو تیرے بچے حافظ قرآن ہوتے، سبحان تیرے بچے اللہ. عالم ربانی. مالدار کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ مدرسے میں تنخواہ 12,000 سے 15,000 کی ہے، مسجد کی تنخواہ 10,000 سے 15,000 کی ہے، اس لیے نہیں پڑھتے. اگر اسے گھٹاتے جاؤ گے تو بیچارے غریب مسکین ہی پڑھنے کے لیے رہ جائیں گے، مالداروں کے بچے نہیں پڑھیں گے. جی ایسے حالات. جو امام ہے، حافظ قرآن ہے، تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تم نے ڈکیتوں کو دے دیے، چوروں کو دے دیے، آتش بازی والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ تم نے چھکوں کو دے دیے اور سارے لوگوں کو بانٹ رہے ہو. دوپٹے رکھنے والوں کو دے دیے، سب کو دے دیے. امام کا نمبر آیا تو مسجد سے نکلوا کر کے چھوڑا. جی ذرا سوچو، سوچنے کی بات ہے، غور کرو. ایک ہی شادی میں نظریہ دیکھو اپنا. مسجد میں لگائیں گے، معلوم ہے مسجد کتنی خوبصورت بنا لو، سونے چاندی کی مسجد بنا لو، اور تمہاری مسجد میں امام عقیدے کا نہیں ہے، بدعقیدہ ہے، امام بیکار ہے. مفتی صاحب سے پوچھو اگر تمہاری نماز ہو جائے اس کے پیچھے تو مجھے بتاؤ. جی نماز نہیں ہوگی، چاہے سونے کی مسجد ہو یا چاندی کی مسجد ہو یا پتھر لگا ہوا ہو. ذمہ داری سے بولتا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر تمہارے یہاں مٹی کی مسجد ہے، تمہارے اے سی نہیں لگ رہی، چھپر پڑا ہے، اور اگر امام عقیدے کا، امام قرآن صحیح پڑھتا ہے، امام صحیح ہے، تو تمہاری نماز خوشبودار ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو مسجدوں میں اتنا روپیہ پیسہ لگا لے تو ارے اے سی پہ اے سی، اچھی بات ہے. اور حجرے میں جا کر کے دیکھو تو جالا لٹک رہا ہے. امام کو ڈالا کون سے حجرے میں؟ جو چٹک رہا ہے کہ گرے تو پہلے یہی مرے. اس کا پیشاب خانہ، اس کا باتھ روم، لیٹرین، ساری چیزیں بیکار ہیں. اچھا اپنے 3 رکعت 5 رکعت 10 20 رکعت جو بھی پڑھنے جا رہا ہوں تو سوچ رہا اے سیوں میں پڑھوں گا، میں سجدے کروں گا تو قالین پہ کروں گا. اور جو نماز پڑھا رہا، جو سر کا تاج ہے، جو امام ہے، اس کو حجرے کا عالم یہ ہے، اس کے حجرے کا عالم یہ ہے. یہ تمہیں توجہ دینے کی بات نہیں ہے کیا؟ بولو، کیا تمہیں توجہ دینے کی بات نہیں ہے؟ توجہ دینے کی بات، اس پر غور کرنے کی بات ہے. آج ان کی شادی میں یہ موقع ملا تو مجھے بول لینے دے. جی ایسے حالات
ایمانداری سے بتاؤ ایک شخص ایسا جس نے 1 روپیہ نہیں کمایا آج، مطلب ایک کچھ بھی نہیں وہ پڑھا، اس نے کوئی کام نہیں سیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اب وہ کمانے چلا مزدوری کرنے، تو 400 اور 500 روپے کی اس کی مزدوری ایک آدمی کی، بالکل نٹھلے ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، کوئی کام سیکھا انہیں، اس کی مزدوری کتنی ہے پھاوڑے کسی والے کی؟ 400 یا 500؟ جی بولو ہے کہ نہیں؟ 400 یا 500؟ 500 روپے اگر ہے ایک مہینے میں 15,000 ہو رہا ہے۔ جی شام کو بیوی بچوں کے ساتھ، بیٹا شام کو پھر بیوی بچوں کے ساتھ سوتا ہے، وہ آرام سے رہتا ہے، 15,000۔ اور اگر کاریگر ہے تو 35,000 مہینے کے، 40,000 مہینے کے کما رہے ہیں۔ یار اس نے قرآن حفظ کر لیا تو اتنا برا کر لیا، یہ عالم ہو گیا، بخاری شریف پڑھیے، نبی تو یہ فرماتے ہیں چاہے کتنے بڑا مالدار ہو، پیسے والا ہو، عزت دولت والا ہو، نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے، اس کو نبی بہتر بتا رہا ہے۔ اور تم ذرا دیکھو 35,000 وہ کما رہے، 40,000 وہ کما رہے، ہاں اس نے حفظ کر لیا، مولویت پڑھ لی، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 8 دن نماز پڑھا رہا ہے، تو تم 10,000 میں رکھنا چاہ رہے؟ 10,000 میں؟ اور معاف کرنا مفتی صاحب بیٹھے بول رہا ہوں، بعض امام کے پیچھے نا نماز دورانی پڑتی ہے، جی اس کی وجہ بتاؤں؟ ہماری قوم جو ہے نا، ہماری قوم، میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، ہاں ہماری قوم سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا، ایک مسجد کا امام۔ یہاں نہیں دیکھتی نماز ہوگی نہیں ہوگی، سمجھے اس سے پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا، سمجھے اس کے مسائل کچھ تھوڑے بہت یاد ہے نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس لہرا مار رہا ہے۔ ایک تو ایسے بڑھ رہے مستقیم، ارے ہم مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی کیا؟ خلاص ختم، اور تم جھوم رہے یار بڑی پیاری آواز ہے، بڑی پیاری، تمہیں کیا پتا کس کے کھیت میں کدھر کو پانی کٹ کے جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں سستا مل جائے، 8,000 کا مل جائے، 10,000 کا مل جائے، اور خوش ہوتے ہیں ہمیں یار اب کے امام سستا ہے، وہ سستا بڑھیا ہے، اور وہ قربانی کا بکرا نا بالکل مرا کھرا، پونک چل رہی ہے اس کی پونک، دست چل رہا ہے اس کے دست، بیچارے کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، اور جیسے قربانی کا برسین اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا تو پونک نہیں چلے گی؟ بچے گلے میں رسی ڈال کے محلے میں گھمائے پھر رہا ہے، بولے قربانی ہوگی، آگے وہ کھینچ رہا ہے، وہ پیچھے کو گر رہا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں جیسے اس کی بی پی ہائی ہو گئی ہو، چیک اپ کرایا جاتا کوئی کل اچھی نہیں نکلے گی اس کی، یہ لائے گا قربانی صاحب کتنے کا؟ بولے 4,500 کی بکری لایا ہوں صاحب، اب کے قربانی ہوگی، بکری لایا مری کھری، قربانی تو ہو جائے گی اگر قربان گاہ تک جا رہی ہے تو، لیکن میں جہاں بول رہا ہوں وہ سمجھو آپ، بالکل مری کھری سست، اور کپڑے لے گا اگر باس سسرال سے جوڑا اچھا نہ ملے یا کچھ نہ ملے یا کہیں رشتہ داری میں نہ ملے تو منہ ٹیڑھا ہو جائے، رسگلے نہ ملے خالی نمکین بسکٹ سے چائے پلا دی ترش ہو جاتا ہے، مت پوچھو ایسے حالات۔ تمہارے علاقے کے جو بھی عالم ہوں اگر مسجد میں امام رکھنا تو ان کو لے کے جاؤ، اس امام صاحب کو، اور ان کے پاس لے کے جاؤ، حضرت ہم اپنی مسجد میں ان کو امام بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیجئے، جو پوچھنا پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے یہ ہماری مسجد کے لائق، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں، مسجد کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ تم اتنا کام نہیں کر سکتے ہو؟ جی اپنا گھر بنواتے ہو تو انجینئر سے جا کے مشورہ لیتے ہو کہ صاحب زینہ کہاں رکھوں میں؟ ایک گھر بنوا رہا، گاڑی خریدتا تو پہلے میکینک کو دیکھتا کہ ذرا اس کے انجن پہ نظر مار لیے، اور امام اپنی مرضی سے رکھ رہا ہو، تمہیں کیا پتا کہاں لہرا مار رہا ہے، یہ تمہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہا ہے، تمہیں کیا پتا اس کا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟
تمہارے علاقے کے جو مفتی صاحب ہو ان کے پاس لے جاؤ اور لے جا کر کہو حضرت ہم ان کو رکھے بھرپور اتنے پیسے دو تاکہ ان کی نیت ادھر ادھر خراب نہ ہو. جی 8,000 روپے دیتے ہیں, خرچہ پورا نہیں ہوتا, وہ تعویذ کرنے بیٹھ جاتا. اب اس سے تعویذ آتا نہیں ہے, ادھار لیے تھے جو گن کے دے رہے. دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے, مگر دونوں دینا نا. ہاں تو رکھ دو آرام سے بیٹا. دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے, مگر طریقہ سنت نہیں ہے. طریقہ بھی سنت اپناؤ, دیکھنے سننے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, پڑھنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو, سمجھے اس انداز سے دے جاؤ. سمجھے دونوں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر پیش کی. جی سمجھ رہے, پہلے جیسے لوگ گڈی اچھالتے تھے تھوک لگائے اور ایسے کر کے جیسے ناچنے والوں کو اوپر باجے داروں پہ ایسے کر کے لٹاتے تھے, اب وہ شاعروں پہ لٹا رہا ہے, 30 کی آواز اور نکل رہی ہے. جی لیکن سنو, میں جو بتا رہا تھا وہیں پہ پہنچو. اب وہ کیا کرنے لگتا ہے, 6,000 میں اس کا تو خرچہ ہوگا نہیں, 8,000 تعویذ کرنے بیٹھ گیا. وہ کتاب خرید کے لایا شمس شمستان رضا, یا کوئی اور کتاب خرید کے لایا, اب وہ اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے. اب آئے, اب بولے ہاں تعویذ کرتا ہوں, لڑکے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں. صاحب کون سا تعویذ لڑکوں کو چاہیے ہو تم خود سمجھتے ہو, بولنا ضروری نہیں. اب وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگا. اس لیے اپنے عالم کے یہاں امام کو لے کے جایا کرو اور یہ کہو حضرت ہم صرف پیسے اتنے دے سکتے ہیں, ہم اتنے کر سکتے ہیں, یا ہمیں یہ بتائیے حضرت ہم زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہیں, ہمیں مسجد کے لیے ایک امام چاہیے, اب آپ جانیں آپ کو کیسا دینا ہے. جی اگر اس کا عقیدہ غلط ہوگا مفتی صاحب بھیجیں گے تو یہ بھگتے, تم نہیں بھگتو. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں اگر پتا چل گیا تمہیں اس کا عقیدہ خراب ہے پھر بھی تم نے چھوڑ دیا, تب تم بھگتو گے, تب تحقیق کرنا اور مفتی صاحب کے پاس لے کے جانا. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہمارا مذہب اتنا سچا, اتنا پاکیزہ, اتنا اچھا. ابھی بات چل رہی تھی تو بتایا تھا, لوگ بول دیتے ہیں میرج ہال میں شادی اور اس میں شادی اس میں شادی. ایک بات بتاؤ, پبلک بڑھ رہی ہے نا, لوگ بڑھ رہے ہیں, گھر چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اگر اسے پروگرام کرنا ہے, اس نے میرج ہال اگر کر لیا, اس کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جو مہمانوں کو بٹھا سکے, مہمانوں کو کھلا سکے, پلا سکے, اس نے میرج ہال کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کر لو. جی سمجھ رہے, میرج ہال کر لیا کوئی بات نہیں, مگر سنو اسی میں جو خرافات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کئی جگہ دیکھا میرج ہال سج گئے. گاؤں میں تو پریشانی نہیں, کسی بھی کھیت میں پنڈال لگا کے کر سکتے ہو, گاؤں میں کوئی پریشانی نہیں ہے, آسانی سے ہو جائے گا. لیکن سنو, میرج ہال کے گیٹ پر جو 4-4 5-5 لڑکیاں, پھولوں کی ڈلیا, اس میں پھولوں کی پتی ایسے پڑوی اور گیٹ پہ کھڑی ہو گئی, جو بھی آ رہا ہے ویلکم ویلکم, وہ مار رہی ہے پھول کی پتی اور بار بار جو یہاں کے کپڑے سنبھال رہی, ایک مارا ویلکم اور یہاں کے کپڑے مارا ویلکم, یہاں کے اف اف جو ہو رہا. اتنے نادان تو تم ہو نہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ان کا باپ کہاں ہے, ان کی ماں کہاں ہے, ان کا بھائی کہاں ہے؟ یہ لڑکیاں جو کھڑی ہیں, یہ جوان, ان کا کوئی نہیں ہے کیا؟ اب اگر اجازت ہو تو مفتی صاحب کی موجودگی میں حدیث تمہارے سامنے رکھ دوں. جی نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. جی کتنی قسم کے بولو؟ 3. اور کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی. جی اور نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں. اور پیروں کی تو مت پوچھو, بعض پیر تو اتنا بڑا نالائق ہے, سب سے زیادہ قبرستان میں اسی پیر کو مارا جائے گا کم وقت. جی ارے ایسا ایسا نکل لیا, نماز پڑھتا نہیں, ٹانگیں پھیلا دی, عورتوں سے کہہ رہا پاؤں دبا. اب عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے, اور مر گیا نا تو اس کا اتنا اونچا مزار بنتا, ارس پہ ارس. جی نیچے فرشتے کوٹ رہے ہیں اور اوپر چادر چڑھ رہی ہے. جی حق ہے. اوپر مارا اور نیچے کٹائی. جی
یہ حالات، لیکن توجہ رکھنا میری طرف، میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر غور کرنا. مجھے لگتا ہے جو میں نے بتایا تھا نا پیر نعرہ طریقت، تکبیر. جو میں نے بتایا تھا پیر طریقت شہزادہ اعلی حضرت